السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 39 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، سمن، وہ بہرے ہیں، وبکمن، اور گونگے ہیں، فی الظلمات، وہ اندھیروں میں ہیں، من یشاء اللہ، جسے چاہے اللہ تعالی، یضللہ، گمراہ کرتا ہے اسے، ومن یشاء، اور جسے چاہتا ہے، یجعلہ، کر دیتا ہے اسے، اللہ پر، علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر کر دے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دے، اس پر ہدایت کی سب راہیں مسدود ہو جاتی ہیں، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی گونگا بہرا شخص گہرے اندھیروں میں ہو۔ وہ اندھیروں کی وجہ سے خود کچھ دیکھ نہیں سکتا، بہرا ہونے کی وجہ سے ہدایت کی بات سن نہیں سکتا، اور گونگا ہونے کی وجہ سے کسی سے پوچھ نہیں سکتا۔ ایسا شخص گمراہ نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہاں، اگر کوئی شخص اپنا رویہ بدل لے اور آیات الہی میں غور کرنا شروع کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے سیدھی راہ پر دکھا دیتا ہے اور لگا دیتا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، یعنی ہماری آیات کو جھٹلانے والے چونکہ نہ حق بات سنتے ہیں اور نہ ان کی زبانوں سے حق بات نکلتی ہے، اس لیے وہ بہرے اور گونگے ہیں، اور کفر و شرک اور نفس کی بے جا خواہشوں کے اندھیروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ سورۃ البقرہ میں ان کی مثال اس شخص کی مثال کی سی ہے جس نے ایک آگ خوب بھڑکائی، تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں کئی طرح کے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے۔ اور فرمایا، او کا ظلمات فی بحر لجی یغشاہ
موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سورۃ النور میں یا ان اندھیروں کی طرح جو نہایت گہرے سمندر میں ہوں جسے ایک موج ڈھانپ رہی ہو، جس کے اوپر ایک اور موج ہو، جس کے اوپر ایک بادل ہو، کئی اندھیرے ہوں جن میں سے بعض کے اوپر ہوں، جب اپنا ہاتھ نکالے تو قریب نہیں کہ اسے دیکھے، اور وہ شخص جس کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نور نہ بنائے تو اس کے لیے کوئی بھی نور نہیں. من یشاء اللہ یضلل ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم. تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر لگا دے، لیکن اس کا فیصلہ یوں ہی نہیں ہو جاتا، بلکہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے. گمراہ اس کو کرتا ہے جو خود گمراہی میں پھنسا ہوتا ہے اور اس سے نکلنے کی نہ وہ صحیح کرتا ہے اور نہ نکلنے کو پسند ہی کرتا ہے. الغرض ہدایت اور گمراہی انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اور یہ نتیجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور کی پیروی کرے، ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا، اور ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے. اور فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. سورہ یونس میں اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ ایمان لائے مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اور وہ گندگی ان لوگوں پر ڈالتا ہے جو نہیں سمجھتے. اور فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. سورۃ العنکبوت میں اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے بارے میں پوری کوشش کی، ہم ضرور ہی انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. آیات الہی کی تکذیب کرنے والے چونکہ اپنے کانوں سے حق بات سنتے نہیں اور اپنی زبانوں سے حق بات بولتے نہیں، اس لیے وہ ایسے ہی ہیں جیسے گونگے اور بہرے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کفر و ضلالت کی تاریکیوں میں بھی گرے ہوئے ہیں، اس لیے انہیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس سے ان کی اصلاح ہو سکے، بس ان کے حواس گویا مسلوب ہو گئے جن سے کسی حال میں وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ مثالوں سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ اور اہل کفر کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے،
اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت و معاشیت کے تحت ہی ہوتا ہے، جسے قرآن نے نولی ما تولا سورۃ النساء میں جس کی طرف کوئی پھرتا ہے ہم اسی طرف اس کو پھیر دیتے ہیں، اور حدیث میں آیا کلن میسر لما خلق لہ، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تفسیر سورۃ اللیل سے تعبیر کیا گیا ہے، فسق اطاعت الہی سے خروج کو کہتے ہیں، جس کا ارتکاب عارضی اور وقتی طور پر ایک مومن سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس آیت میں فسق سے مراد اطاعت سے کلی خروج یعنی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے اور قرآن کو سمجھنے کی اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔